پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فعل 3 طرح کا ہوتا ہے. غائب کا فعل ہوتا ہے جس میں غائب بندے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس نے مارا. حاضر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ حاضر کا صیغہ کہلاتا ہے، تم نے مارا. اور متکلم کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی بندہ خود اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، میں نے مارا. تو 3 طرح کے صیغے ہوتے ہیں: غائب کا صیغہ، حاضر کا صیغہ اور متکلم کا صیغہ. پھر آپ کو بتایا تھا کہ فعل پھر 3 طرح کے ہوتے ہیں: واحد کا فعل بھی ہوتا ہے، تثنیہ کا بھی ہوتا ہے اور جمع کا بھی ہوتا ہے. تجھے ایک مرد نے مارا، تم 2 مردوں نے مارا، تم سب مردوں نے مارا. تو واحد بھی ہے، 2 بندوں کے لیے تثنیہ بھی ہے اور بہت سارے مردوں کے لیے جمع بھی ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا فعل مذکر کا الگ ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے فعل الگ آتا ہے. مذکر کے الگ صیغے ہیں اور مؤنث کے الگ صیغے ہیں. یہ ڈیٹیل ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. پھر آپ کو بتایا تھا فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی اور فعل مضارع اور فعل امر. پاسٹ ٹینس کے لیے فعل ماضی کا استعمال ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کے لیے فعل مضارع کا استعمال ہوتا ہے اور حکم دینے کے لیے فعل امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ فعل ماضی کی پوری گردان کے 14 صیغے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا فعل ماضی کے جو صیغے ہیں ان کی تعداد ہے 14. غائب کے ٹوٹل 6 صیغے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، حاضر کے ٹوٹل 6 صیغے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، متکلم بات کرنے والے کے ٹوٹل 2 صیغے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. غائب کے 6 صیغوں میں سے 3 مذکر کے لیے ہیں، واحد تثنیہ جمع. غائب کے 3 صیغے مؤنث کے لیے ہیں، واحد تثنیہ جمع. اسی طرح حاضر کے 6 صیغوں میں سے 3 صیغے مذکر کے لیے ہیں، واحد تثنیہ جمع. اور حاضر کے 6 صیغوں میں سے 3 صیغے مؤنث کے لیے ہیں، واحد تثنیہ جمع. متکلم میں مذکر مؤنث کی بائفرکیشن ڈفرینسیشن نہیں ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد کے لیے 1 صیغہ اور تثنیہ جمع کے لیے 1. یہ 2 صیغے متکلم میں ہوتے ہیں. تو 6 صیغے جمع 6 صیغے جمع 2 صیغے متکلم کے، یہ سارے مل کے ماضی کے بنیں گے 14 صیغے. اب یہ 14 صیغوں کی جو پہچان ہے، اگر یہ پہچان آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس کو حفظ کر لیں تو گردانیں یاد کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ہزاروں قسم کے فعل کی گردانیں اس فارمولے کی بیس پہ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. آپ کو گردانیں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ 3 حرفی صیغہ ہوتا ہے جس کا وزن ہوتا ہے فعلا. اگر ضاد را با کے حروف اصلیہ ہیں تو ضربا ہوگا، نون صاد را کے حروف اصلیہ ہیں تو نصرا ہوگا. فعلا کا مطلب کیا اس ایک مرد نے، ضربا کا مطلب کیا مارا اس ایک مرد نے، نصرا کا مطلب مدد کی اس ایک مرد نے. تو فا عین لام آپ کو بتایا تھا یہ حروف اصلیہ ہیں اور انہی لفظوں پر چڑھا کے دوسرے لفظ آپ لاکھوں لفظ بنا سکتے ہیں. دربن، شربن، قتلن، اکلن، نصرن، یہ سارے لفظ اسی فا عین لام کے ڈیزائن پر چڑھا کے آپ پوری گردانیں بنا سکتے ہیں. ہم بنیادی لفظ جو رکھیں گے وہ فا عین لام ہے. آپ اس کی جگہ فعلا کی جگہ ضربا کر دیں یا دوسرا لفظ کر دیں. اب جو پہلا صیغہ ہے اس کو پڑھنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. فعلا سے بھی پڑھا جاتا ہے، فا عین لام، تینوں پہ زبر، تینوں پہ فتحہ. بعض لفظ ایسے ہیں جن میں عین کلمے پر کسرہ آتا ہے، فعیلا پڑھا جاتا ہے، فعیلا. کچھ لفظ ایسے ہیں جن میں عین کلمے کے نیچے کسرہ آتی ہے اور کچھ لفظ ایسے ہیں جن میں عین کلمے کے اوپر رفع آتا ہے یہ ضمہ آتا ہے، فعولا. ٹھیک ہے، یہ 3 ڈیزائن ہوتے ہیں. زیادہ تر ڈیزائن یہ والا چلتا ہے اور اس سے کم اس والے ڈیزائن کا استعمال ہوتا ہے اور سب سے کم والا ڈیزائن یہ والا ہے، ماضی کا پہلا صیغہ. اس کی میں مثال دوں فعلا کی، جیسے ضربا، جیسے نصرا، جیسے قتلا. ضربا مارا اس نے، قتلا قتل کیا اس نے، نصرا مدد کی اس نے، اکلا کھایا اس نے، یہ سارا. فعیلا کی میں مثال دوں شریبا. شریبا شرب ان کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے لیکن وہ اس ڈیزائن میں نہیں آتا، تینوں پہ فتح نہیں آتی بلکہ عین کلمہ یہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے، شریبا. پیا اس نے. اسی طرح سمعن سننا مصدر ہے،
اس کا ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ اس ڈیزائن میں نہیں آتا، وہ اس ڈیزائن میں آتا ہے، سمیع، سنا اس نے۔ اسی طرح تو کچھ میکسیمم لفظ ہوں گے وہ اس ڈیزائن میں آئیں گے، ضربا، فعلا، نصرا، قتلا، اکلا، یہ سارے کس ڈیزائن میں آ رہے ہیں؟ تینوں پر فتحہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ۔ اور کچھ لفظ ایسے ہیں جس میں عین کلمے کے نیچے کسرہ ہے، جیسے میں نے دو مثالیں دی، شریبا اور سمیعہ، پیا اس نے، سنا اس نے۔ اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں ماضی کے پہلے صیغے جن میں عین کلمے پر ضمہ آتا ہے، جیسے کروما، تکریم کی، عزت کی اس نے، ندوبا، مستحب ہے وہ، ایسے۔ تو کچھ لفظ ہوتے ہیں جس میں عین کلمے پہ پیش آتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں، بڑا لمیٹڈ کوانٹٹی ہے اس کی۔ سب سے زیادہ یہ ہے ضربا، فعلا، نصرا، قتلا، اکلا، نصرا، یہ سارا۔ تو اب دیکھیں عین کلمے پہ آپ نصب فتحہ پڑھیں، کسرہ پڑھیں یا ضمہ پڑھیں، اس سے آپ کی ماضی کی گردان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماضی کی گردان آخری لفظ سے چلتی ہے پوری۔ اب میں نے آپ کو بتایا پہلا جو صیغہ ہے فعلا کے وزن پر آئے گا، اور یہ غائب مذکر واحد کا صیغہ ہوتا ہے۔ پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ اور صیغہ بتانے کا اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی آپ سے صیغہ پوچھے تو آپ سب سے پہلے اس کا عدد بتائیں گے، یہ واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا ہے یا جمع کا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ بتائیں گے یہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ بتائیں گے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا ہے یا متکلم کا ہے۔ تو فعلا جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے یہ واحد ہے، مذکر ہے اور غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس صیغے کی شکل آپ نے یاد رکھنی ہے، ضربا، فعلا، قتلا، اکلا، یہ پہلا صیغہ ہے۔ اب اس سے آگے اگر آپ نے بنانا ہے نا تو آپ آگے پورا بنا سکتے ہیں، یہ علامات ایڈ کر لیں۔ اب دیکھیں غائب کے 6 صیغے ہیں، مذکر کے 3 ہیں، واحد تثنیہ جمع، مؤنث کے 3 ہیں، واحد تثنیہ جمع۔ اب مجھے مذکر کا تثنیہ صیغہ بنانا ہے تو اس فعلا کے آگے الف کا اضافہ کر دوں گا، فعلا۔ فعلا کا مطلب ہے کیا اس ایک مرد نے، اس کے آگے الف لگا دوں گا تو یہ تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا، کیا ان 2 مردوں نے، غائب کی بات ہو رہی ہے، 2 کا صیغہ۔ اگر اس کے آگے واو الف لگا دوں تو یہ غائب کا، مذکر کا اور جمع کا صیغہ بن جائے گا، فعلو، کیا ان سب مردوں نے، غائب کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے مذکر کی۔ تو غائب کے مذکر کے 3 صیغے اگر آپ کو بنانے ہیں تو پہلا صیغہ تو 3 حرفی ہوتا ہے، تینوں پر آپ نے فتح پڑھنا ہے، درمیانے والے پر کبھی کبھی کسرہ اور ضمہ آ جاتا ہے، وہ ٹینشن نہیں لینی۔ دوسرا صیغہ ہے اس میں الف کا اضافہ کر دیں تو تثنیہ مذکر غائب بن جائے گا، واو الف کا اضافہ کر دیں تو جمع مذکر غائب بن جائے گا، فعلا، فعلا، فعلو، مارا اس ایک مرد نے، مارا ان 2 مردوں نے، مارا ان سب مردوں نے، کیا اس ایک مرد نے، کیا ان 2 مردوں نے، کیا ان سب مردوں نے۔ اب میں اس فعلا کی جگہ ضربا لگا دوں، ڈیزائن وہی چلے گا، ضربا واحد مذکر غائب پہلا صیغہ، مارا اس ایک مرد نے، اس میں آگے الف کا اضافہ کر دوں، ضربا، مارا ان 2 مردوں نے، اس میں آگے واو الف کا اضافہ کر دوں، ضربو، مارا ان سب مردوں نے۔ تو یہ غائب کے مذکر کے 3 صیغے آپ نے حل کر لیے۔ ساری زندگی کے لیے یہ 2 علامات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ماضی کا تثنیہ اور جمع مذکر غائب کا صیغہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں غائب کے مؤنث کے 3 صیغوں کی طرف۔ فعلا ہے، آگے تا ساکن لگا دو، فعلت، فعلت، تو یہ تا ساکن اگر لگا دیں گے فعلا کے آگے تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ ترجمہ ہوگا کیا اس ایک عورت نے، فعلت، فعلت، ٹھیک ہے؟ روٹ ورڈ وہی ہے، فعلا، 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 بس آگے پلس پلس کرتے جاؤ، الف پلس کر دو گے تو تثنیہ مذکر غائب، واو الف کر دو گے تو جمع مذکر غائب، تا ساکن لگا دو گے تو واحد مؤنث غائب، تا اور الف لگا دو گے فعلتا،
کیا ان دو عورتوں نے، فعلتا، تو فعلت کیا اس ایک عورت نے، فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، فعل کے آگے نون لگا دو، فعلنا، فعلنا کیا ان سب عورتوں نے. تو اگر تا ساکن، تا الف اور نون لگا دیا جائے، نون زبر، نون یا نون فتح کے ساتھ، تو یہ واحد تثنیہ اور جمع مؤنث غائب کے 3 صیغے آپ کے ہو گئے. تو غائب کے 6 صیغے یاد رکھنے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، پہلا صیغہ 3 حرفی ہوگا، تینوں پہ فتح آئے گی، فعلا، اور باقی کے جو مذکر کے 2 صیغے ہیں، ایک میں الف لگانا ہے، دوسرے میں واو الف لگانا ہے، فعلا، فعلا، فعلو. اور مؤنث کے لیے پہلے صیغے میں تا ساکن لگانا ہے، فعلت، دوسرے میں تا الف لگانا ہے، فعلتا، تیسرے میں نون زبر لگانا ہے نون فتح کے ساتھ، فعلنا. یہ ہو گیا. اس کو اگر دربا پہ چڑھانا ہے تو کیسے کریں گے؟ دربت، مارا اس ایک عورت نے، دربتا مارا ان 2 عورتوں نے، دربنا مارا ان سب عورتوں نے. دیکھیں روٹ ورڈ وہی ہے، مین ورڈ وہی ہے. شریبہ پہ چڑھا کے دیکھیں، شریبہ کی میں نے آپ کو ٹرانسلیشن بتائی، عین کلمے پہ کسرہ پڑھنا ہے. شروع سے لے کر آئیں، شریبہ، شریبہ پہلا والا لفظ شریبہ، پیا اس ایک مرد نے، شریبہ پیا ان 2 مردوں نے، شریبو پیا ان سب مردوں نے. غائب کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے، واحد تثنیہ اور جمع کی بات ہو رہی ہے. مؤنث میں آ جائیں، شریبت پیا اس ایک عورت نے، شریبتا پیا ان 2 عورتوں نے، شربنا پیا ان سب عورتوں نے. غائب کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، واحد تثنیہ جمع کی بات ہو رہی ہے. اکلا پہ چڑھا کے دیں گے، اکلا مطلب کھانا، اکلا کھایا اس ایک مرد نے، اکلا کھایا ان 2 مردوں نے، اکلو کھایا ان سب مردوں نے. مؤنث پہ آ جائیں، اکلت کھایا اس ایک عورت نے، اکلتا کھایا ان 2 عورتوں نے، اکلنا کھایا ان سب عورتوں نے. ٹھیک ہے. تو روٹ ورڈ آپ دنیا بھر کے کروڑوں ورڈ یہاں پر لے آئیں، اس کی آگے علامت بدلتے جائیں، آپ کے صیغے بدلتے جائیں گے، غائب کے، مذکر کے، مؤنث کے، حاضر کے، واحد تثنیہ جمع کے. ٹھیک ہے. تو یہ 6 صیغے تو غائب کے کمپلیٹ ہو گئے. اب آ جاتے ہیں حاضر کے صیغے. حاضر کے صیغے تو یاد رکھنا انتہائی آسان ہے، سب سے زیادہ آسان ماضی کے حاضر کے صیغے ہیں. کیا ہے بھائی؟ تا تما تم، تی تما تنا، یہ 6 لفظ آپ یاد رکھ لیں. تا تما تم، حاضر کے مذکر کے 3 صیغے یاد رکھنے تو تا تما تم. فعلا کے آگے تا فتح کے ساتھ لگا دیں، فعلتا، تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا. فعلتما تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا. فعلتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنے گا. تا تما تم، بس یہ 3 لفظ یاد رکھ لیں، آپ کو ماضی کا، حاضر کے، مذکر کے تینوں صیغے یاد ہو جائیں گے. اب اس پہ چڑھا کے دیکھیں، فعلتا، فعلتما، فعلتم. فعلتا مطلب کیا تجھ ایک مرد نے، فعلتما کیا تم 2 مردوں نے، فعلتم کیا تم سب مردوں نے. اب اس پہ اس کو دربا پہ چڑھا کے دیکھیں، دربتا مارا تجھ ایک مرد نے، دربتما مارا تم 2 مردوں نے، دربتم مارا تم سب مردوں نے. شریبہ پہ چڑھا کے دیکھیں، شریبتا پیا تجھ ایک مرد نے، شریبتما پیا تم 2 مردوں نے، شریبتم پیا تم سب مردوں نے. اکلا پہ چڑھا کے دیکھیں، اکلتا کھایا تجھ ایک مرد نے، اکلتما کھایا تم 2 مردوں نے، اکلتم کھایا تم سب مردوں نے. تو تا تما تم. اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ تی تما تنا. تا کے نیچے کسرہ پڑیں گے تو یہ مؤنث کی واحد بنے گی. تما پڑھیں گے تو تثنیہ مؤنث. تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کی علامت سیم ہے، تما، دونوں میں تما تما آتا ہے. کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا مذکر کا ٹرانسلیشن کہاں کرنا ہے، مؤنث کا ٹرانسلیشن کہاں کرنا ہے. اور جمع کے لیے تم آتا ہے مردوں میں اور تنا آتا ہے عورتوں میں. تو تا تما تم، تی تما تنا، یہ 6 صیغے غائب کے کمپلیٹ ہو گئے. بس 6 لفظ یاد رکھ لیں.
گانے نظم کی طرز پر یاد رکھ لیں، تا تما تم تی تما تننا، تا تما تم تی تما تننا. تو تا تما تم یہ حاضر کے مذکر کے 3 صیغے ہو گئے، واحد تثنیہ جمع. اور تی تما تننا یہ حاضر کے مؤنث کے 3 صیغے ہو گئے، واحد تثنیہ جمع. اب اس پہ چڑھا کے دیکھیں، فعلتی کیا تجھ ایک عورت نے، فعلتما کیا تم 2 عورتوں نے، فعلتنا کیا تم سب عورتوں نے. اب دوبارہ سے ہم حاضر کے 6 صیغے کرتے ہیں. فعلتا کیا تجھ ایک مرد نے، فعلتما کیا تم 2 مردوں نے، فعلتم کیا تم سب مردوں نے، فعلتی کیا تجھ ایک عورت نے، فعلتما کیا تم 2 عورتوں نے، فعلتنا کیا تم سب عورتوں نے. فعلہ پہ چڑھا کے دیکھ لیا. اب آ جائیں ضربہ پہ. ضربتا مارا تجھ ایک مرد نے، ضربتما مارا تم 2 مردوں نے، ضربتم مارا تم سب مردوں نے، ضربتی مارا تجھ ایک عورت نے، ضربتما مارا تم 2 عورتوں نے، ضربتنا مارا تم سب عورتوں نے. شریبہ پہ چڑھا کے دیکھیں. شربتا پیا تجھ ایک مرد نے، شربتما پیا تم 2 مردوں نے، شربتم پیا تم سب مردوں نے، شربتی پیا تجھ ایک عورت نے، شربتما پیا تم 2 عورتوں نے، شربتنا پیا تم سب عورتوں نے. ٹھیک ہے. اکلا پہ چڑھا کے دیکھیں. اکلتا کھایا تجھ ایک مرد نے، اکلتما کھایا تم 2 مردوں نے، اکلتم کھایا تم سب مردوں نے، اکلتی کھایا تجھ ایک عورت نے، اکلتما کھایا تم 2 عورتوں نے، اکلتنا کھایا تم سب عورتوں نے. یہ ہو گئے حاضر کے 6 صیغے. ٹھیک ہے. تا تما تم تی تما تننا یہ 6 صیغے اس میں فارغ ہو گئے. آخر میں متکلم کے 2 صیغے، بڑی آسان علامتیں ہیں اس کی. تا کے اوپر ضمہ لگا ہو تو یہ واحد متکلم کی علامت ہے، اور نون الف نا لگا ہو تو یہ جمع متکلم کی علامت ہے. بس متکلم کے 2 صیغے یہاں پہ ختم ہو گئے. تو اور نا، تو اور نا، واحد کے لیے تو اور جمع کے لیے نا. اب اسی ڈیزائن پہ چڑھا کے دیکھیں. فعلتو کیا مجھ ایک مرد نے، فعلنا کیا ہم سب مردوں نے. ضربہ پہ چڑھا کے دیکھیں. ضربتو مارا مجھ ایک مرد نے، ضربنا مارا ہم سب مردوں نے، مارا ہم سب لوگوں نے. شریبہ پہ چڑھا کے دیکھیں. شربتو پیا مجھ نے، مجھ ایک مرد نے، شربنا پیا ہم سب مردوں نے. اکلا پہ چڑھا کے دیکھیں. اکلتو پیا میں نے، مجھ ایک مرد نے، اکلنا پیا ہم سب مردوں نے. دیکھیں تو مین ورڈ فعلا، ضربا، شریبا، اکلا، قتلا، سمعا یہ سارا سیم رہے گا. آگے علامتیں لگاتے جائیں، آپ کے ماضی کے 14 صیغے تیار ہوتے چلے جائیں گے. عربی کی ڈکشنری نکالیں، مصدر عربی میں لاکھوں ہیں، لاکھوں مصدر نکالیں اور یہ ڈیزائن بناتے چلے جائیں، آپ کی ماضی کے سینٹنسز بننا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک کلاس اگر آپ نے بہت اچھی طریقے سے سیکھ لی اور یہ حفظ کر لیا آپ نے ساری علامتیں، ساری زندگی آپ کو ماضی کے بنیادی صیغے پہچاننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. الف لگانا ہے، واو الف لگانا ہے، تا ساکن، تا زبر، نون، تا پہ فتح، نون پہ فتح، تا پہ فتحہ، تما تم، تی تما تننا، تو اور نا. الف واو تا ساکن تا نون، تا تما تم تی تما تننا، تو اور نا. پوری گردان اگر ہم پڑھیں، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا. 14 صیغے ہو گئے کمپلیٹ. ضربہ پہ چڑھا کے دیکھیں. ضربا 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 ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. شریبہ پہ چڑھا کے دیکھیں. شریبا شریبا شریبو شریبت شریبتا شریبنا شریبتا شریبتما شریبتم شریبتی شریبتما شریبتنا شریبتو شریبنا. اکلا پہ چڑھا کے دیکھیں. اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلتا اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتن اکلتو اکلنا.
ہزاروں مصدر ہیں، ہزاروں مصدر. اس ڈیزائن پہ چڑھاتے چلے جائیں، آپ کے ماضی کے 16 صیغے بالکل تیار آپ کی خدمت میں موجود ہیں. 14 صیغے ساری زندگی کے لیے آپ کا ماضی کے ٹینس کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہ علامتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. اب مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ شربتا، شربتا. اب آپ نے یہ لفظ دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ یہ فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے. تو آپ فوراً دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار مجھے آخر سے پہچاننا ہے. شروع کا تو سب کا سیم ہوتا ہے، شروع کے 3 لفظ تو سب کے سیم ہیں، آخر سے پہچاننا ہے. تا پہ آ رہا ہے فتحہ. 14 میں ڈھونڈنا شروع کریں، آپ کو اس نمبر پہ نظر آئے گا. کون سا نمبر ہے؟ 1 2 3 4 5 7 نمبر پہ آپ کو نظر آ گیا. آپ نے دیکھ لیا تا پہ فتحہ ہے، شربتا میں بھی تا پہ فتحہ ہے. یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا. ترجمہ کیا ہوگا؟ پیا تجھ ایک مرد نے. حاضر کی بات ہو رہی ہے، واحد کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں آگے لکھتا ہوں اکلتی. اکلا مطلب کھانا، کھایا اس ایک مرد نے. اکلتی آ رہا ہے. اب آپ نے آخر دیکھا تا کے نیچے کسرہ. اب آپ کو علامت یہاں ڈھونڈنی ہے. یہ کدھر ہے بھائی؟ یہ آپ کو مل گئی یہاں پہ، تا کے نیچے کسرہ، اکلتی. آپ نے پہچان لیا یہ صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. حاضر کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، اور واحد کی بات ہو رہی ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ کھایا تجھ ایک عورت نے. آگے میں لکھتا ہوں ضرب تم. ضرب تم کون سا صیغہ ہے؟ آپ دیکھیں گے اس پوری لسٹ میں تم کہاں ہے؟ آخر میں جو تم آ رہا ہے اس نمبر پر آ رہا ہے. یہ نمبر آپ سمجھ گئے. تم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے. جمع مذکر حاضر فعل ماضی. کیا ٹرانسلیشن بنے گی؟ ضرب تم، مارا تم سب مردوں نے. اگلا دیکھیں مثال کے طور پہ ضربو. ضربو. اب آپ نے دیکھا ضرب تو سب جگہ کامن ہے، کانسٹنٹ ہے. آگے واو اور الف آ رہا ہے. اس 14 صیغوں کی جو نشانیاں ہیں اس میں آپ کو واو اور الف کہاں نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نمبر 2 پہ نظر آ رہا ہے ضربو. آپ فوراً پہچان گئے یہ جمع مذکر اور غائب کا صیغہ ہے. جمع مذکر غائب. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ مارا ان سب مردوں نے. جمع کی بات ہوگی، مذکر کی بات ہوگی، اور غائب ادھر موجود نہیں ہے، غائب ہیں. مارا ماضی، ان سب مردوں نے. غائب کی بات ہو رہی ہے، جمع مذکر غائب. اور میں مثال دوں آپ کو، سمیع سے ہم کرتے ہیں. سمیع، سمیع. اب آپ نے دیکھا، آپ نے کہا سمیع تو سب میں کامن ہوگا. سمیع، سمیع، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمیعنا، سمیعتا، سمیعتما، سمیعتم، سمیعتی، سمیعتما، سمیعتنا، سمیعتو، سمیعنا. یہ تو سب میں سیم ہوگا. لیکن یہاں پہ سمیع کے آگے آ رہا ہے الف. آپ نے پوری لسٹ میں ڈھونڈا، آپ کو نمبر 2 پہ نظر آیا سمیع الف. آپ نے پہچان لیا یہ تثنیہ، یہ مذکر اور یہ غائب کا صیغہ ہے. تثنیہ مذکر غائب. ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ سنا ان 2 مردوں نے. غائب کی بات ہو رہی ہے، 2 کی بات ہو رہی ہے، اور مردوں کی بات ہو رہی ہے. سمیع. آگے دیکھیں، سمیع سے ہی ہم مثال لیتے ہیں. سمیعنا. سمیعنا. اب دیکھیں سمیع تو کامن ہے، 3 لفظ شروع کے کامن ہے. آگے آپ نے دیکھ لیا نون پہ فتح. یہ کس نمبر پہ آ رہا ہے؟ یہ ادھر آ رہا ہے نون پہ فتح. یہ کیا ہوگا؟ آپ فوراً پہچان گئے نون پہ فتح آ رہا ہے، سمیعنا ہے. تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا. غائب میں، مؤنث میں، جمع عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ سمیعنا، سنا ان سب عورتوں نے. ان سب عورتوں نے بات سن لی، سنا. سمیعنا. اچھا اب دیکھیں تھوڑی سی سمیع میں ہی مثال دیکھتے ہیں. سمیعتو.
समिअतु, शुरू का लफ्ज़ तो कॉमन है, समिआ, फ़अला, दरबा, अकला, शरीबा, ये तो कॉमन होते हैं। आगे की अलामतें देखें, समिअतु, ता पे फत ज़म्मा है, आपने पूरी अलामतों की लिस्ट में देखा तो आपको इस लेवल पर नज़र आ गया समिअतु, आपने कहा ये वाहिद और मुतकल्लिम का सीगा है। मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस अलहदा नहीं होते, मुतकल्लिम में तस्निया का अलहदा सीगा नहीं होता, दो ही होते हैं, तू और ना। ये तू आ रहा है, ये वाहिद का सीगा, वाहिद मुतकल्लिम। ट्रांसलेशन क्या होगी? सुना मैंने एक मर्द ने सुना, समिअतु, ऐसे। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं, हम देखते हैं नसरत। नसरा का मतलब होता है मदद करना, नसरा मदद की उसे एक मर्द ने, पहला सीगा माजी का। अब इसमें आगे ता साकिन आ रहा है, आप समझ गए शुरू के लफ्ज़ तो कॉमन होते हैं, मुझे इस सीगे को पहचानना है तो इसमें देखना होगा ये वाली अलामत मुझे कहाँ मिल रही है। आपने देखा ता साकिन आपको इस लेवल पर मिल गया, आपने कहा नसरत का जो सीगा है वो है वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, गायब में एक औरत की बात हो रही है। नसरत, मदद की उस एक औरत ने, उस एक औरत ने मदद की है, नसरत का सीगा, ऐसे। तो आप बनाते जाएं, मस्दर निकालते जाएं, मस्दर बेशुमार हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सारे मस्दर हैं, सारे जितने भी काम करने वाली एक्टिविटीज़ हैं सब मस्दर हैं। इनको इस डिज़ाइन पे चढ़ाते जाएं, चढ़ाते जाएं, चढ़ाते जाएं, आपके माजी के 14 सीगे बन जाएंगे। ये गर्दाने रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये अलामतें आप अपने जहन में रखेंगे, आपके लिए बड़ा आसान होगा माजी के 14 सीगों को इधर हिफ्ज़ करना, और ये सारी ज़िंदगी आपको बड़ा आसानी फराहम करेगा माजी के सीगे पहचानने में और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करने के सिलसिले में।